اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف کا مختصر بیان. صرف اس علم کو کہتے ہیں عربی گرامر میں جو لفظ بنانے کا علم ہے، جس علم سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لفظ کس طرح بنا ہے. مختصر سی ڈیفینیشن ہے اس کی. سبق نمبر 1 ہے چرتھاولی صاحب کے قاعدے میں آسان عربی زبان کا آسان قاعدہ. ماضی معروف غائب کے 6 صیغے. ضربہ، اس ایک مرد نے مارا. ضربا، ان 2 مردوں نے مارا. ضربو، ان سب مردوں نے مارا. تو یہ اس میں یہ تینوں صیغے، پہلا واحد کا، دوسرا تثنیہ کا، تیسرا جمع کا. یہ مرد کے بارے میں ہے، مذکر کے بارے میں ہے اور غائب کے بارے میں ہے. اس، ان، تو نہیں ہے، میں نہیں ہوں. تو یہ واحد، تثنیہ اور جمع مذکر غائب. اب بڑا خوبصورت طریقہ کر کے لکھا ہے: صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب. تو ماضی کے یہ تینوں صیغے ہیں اور آگے ان کے نام بھی دیے ہوئے ہیں اور ترجمہ بھی دیا ہوا ہے کہ اس کو اس طرح ترجمہ کرنا. تو عربی کے ایک لفظ کو آپ اس پورے جملے میں ترجمہ کرتے ہیں. ضربہ، اس ایک مرد نے مارا. ضربا، آگے الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، ان 2 مردوں نے مارا. تو جہاں بھی یہ الف آئے گا آپ اس کا مطلب تثنیہ میں سمجھیں گے. ضربو، ان سب مردوں نے مارا. یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ جب ہم ایکسرسائز کریں گے تو یہ آپ کو جتنا اچھی طرح سے یاد ہوگا اتنا ہی آپ اچھے طریقے سے یہ سوالات حل کر سکیں گے. ضربت، اب دیکھیں فرق دیکھیں. ضربہ، ضربت، تے لگی ہے اور جزم والی تے ہے. اس کا مطلب بن جاتا ہے اس ایک عورت نے مارا. اس ایک عورت نے مارا. اب اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، پہچاننا ہے کہ جب بھی یہ تے لگی ہو جزم والی، جس کے اوپر جزم ہو، ساکن سکون ہو، تو اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے اس ایک عورت نے مارا. یا ناصرہ ہو یا کوئی بھی ہو، آپ آگے ایگزامپلز آئیں گی تو آپ اس کا ترجمہ اسی طرح کر لیں گے. صیغہ واحد مذکر غائب. ضربتا، ان 2 عورتوں نے مارا. ضربتا، اوپر کیا تھا؟ ضربا، تو یہ تا اس میں شامل کیا گیا. ضربا کے بجائے ضربتا، جس طرح تے شامل کی گئی جزم والی، اور اسی طرح یہ تا الف شامل کیا گیا ضربتا. ان 2 عورتوں نے مارا. صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، آگے آنے والے سبق میں ہم ان پر مبنی کچھ ایکسرسائز کرنے والے ہیں. ضربنا، ان سب عورتوں نے مارا. جمع، صیغہ جمع مؤنث غائب. ضربو، ان سب مردوں نے مارا. ضربنا، ان سب عورتوں نے مارا. یہ اس میں فرق ہے، غور بھی کرنا ہے، دیکھنا بھی ہے غور سے. ضربا، ضربا، ضربو، تبدیلی کیا آ رہی ہے، چینج کیا آ رہی ہے. زواد، را، با، یہ تینوں میں سب میں پھر تبدیلی کیا آ رہی ہے. دوسرے میں الف آیا، تیسرے میں واو الف آیا، اور پھر مؤنث غائب کے صیغے ہیں. تے آیا جزم والا، اس کے بعد تا آیا، اور پھر ضربنا، آخر میں نون آیا. تو اس طرح اگر آپ کو یہ الفاظ بنانے پڑے تو آپ نے یہ الفاظ بنانا سیکھنے بھی ہے.
اب یہاں سے ہمارے سوالات شروع ہو رہے ہیں. اس کو آپ نے جتنا بھی ٹائم ان پہ لگے اس کو ٹائم لگا کے حل کیے بغیر آگے نہیں بڑھنا. اگر آپ ان کو حل کیے بغیر آگے چلے جائیں گے تو آگے چل کے آپ کو ایک پوائنٹ پر سمجھ آنا بند ہو جائے گی. اگر آپ ان کو حل کر کے جائیں گے, اچھی طرح یاد کر کے جائیں گے, تو اگلے سبق بھی آپ کو جلدی سمجھ آ جائیں گے اور دیر پر سمجھ میں رہیں گے, دیر تک سمجھ میں رہیں گے. ماضی غائب کے 6 سیغے. جی بالکل. ضربا, ضربا, ضربو, ضربت, ضربتا, ضربنا. یہ ماضی غائب کے 6 سیغے ہیں, 3 مذکر کے 3 مؤنث کے. پہلا واحد, دوسرا تثنیہ, تیسرا جمع, مذکر اور مؤنث دونوں میں. اب لیسن ہمارا پیچھے ہے, اب یہاں ہم صرف اس کی ایکسرسائز پر توجہ کر. تثنیہ مؤنث غائب, آپ ظاہرہ ویڈیو پچھلے جا کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. تثنیہ مؤنث غائب, یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 عورتوں کے متعلق جو صیغہ تھا, تثنیہ کا مطلب 2, اور مؤنث کے متعلق تھا اور غائب کے متعلق تھا, تو یہ تھا ضربتا. آپ نے یاد کیا ہو تو یہ تھا ضربتا. ضربا, ضربا, ضربو, ضربت, ضربتا. ضربنا یہ جمع صیغہ, جمع مؤنث غائب. ضربنا کیا ہے, کیا صیغہ ہے؟ صیغہ جمع مؤنث غائب. اسے آپ اس طرح لکھیں گے, اس طرح بتائیں گے. فعل ماضی میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے. تو ضربنا کا مطلب ہم نے صیغہ بتا دیا, اس کا معنی بھی بتانا ہے تو ہم معنی بھی بتا دیتے ہیں. مارا ان سب عورتوں نے, ان سب عورتوں نے. صیغہ جمع مؤنث غائب. اب اس میں آ جاتا ہے آگے کویسچن 3, اس ایک عورت نے مارا. اس کی عربی بتاؤ. ضربت, اس ایک عورت نے مارا, ضربت. ضربو کیا صیغہ؟ ضربو صیغہ جمع مذکر غائب. صیغہ جمع مذکر غائب. اور تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بنانا ہے آپ نے, تو آپ بتائیں گے ضربتا. تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ کون سا صیغہ ہے؟ ضربتا. فعل ماضی میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے. ان 2 مردوں نے مارا. اس کی عربی بناؤ. ضربا. اب آپ نے اگر گردان یاد کر لی ہوئی تو آپ کو آئے گا, سمجھ آ جائے گی, یاد آ جائے گی کہ آپ نے گردان یاد کی ہوئی ہے. ضربا, ضربا, ضربو, ضربت, ضربتا, ضربنا. یہ 6 لفظ آپ نے یاد کیے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 3 مذکر کے ہیں, دوسرے 3 مؤنث کے ہیں, اور پہلا واحد کا ہے, دوسرا تثنیہ کا ہے, تیسرا جمع کا ہے. تو آپ ان 2 مردوں نے مارا. تثنیہ کا صیغہ ظاہر 2 ہے, مردوں کے بارے میں ہے, ان سے پتہ چلا ہے غائب کے بارے میں ہے. اور تو آپ نے کہا کہ یہ ضربا, اور یہ صیغہ ہوگا تثنیہ مذکر غائب. اب نئے الفاظ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے, اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ان الفاظ کو یاد کیے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے. ناصرہ سامعہ کے 6 صیغے پڑھو, جس طرح آپ نے ضربا, ضربا, ضربو, ضربت, ضربتا, ضربنا. تو اسی طرح آپ ناصرہ سے 6 صیغے پڑھیں گے. ناصرہ, ناصرا, ناصرو, ناصرت, ناصرتا, نصرنا. اس طرح سامعہ سے 6 صیغے پڑھیں گے. سامعہ, سامعہ, سامعو,
میم کے نیچے زیر پڑھیں گے. سامعو، سامعات، سامعتا، سمینا. سمینا آپ نے دیکھا کہ میم کے نیچے زیر کسی صیغے میں بھی چھوڑی نہیں گئی. اب آگے مزید الفاظ آ جاتے ہیں. ناصرہ کا مطلب اس نے مدد کی، اس ایک آدمی نے مدد کی. سامعہ کا مطلب اسے ایک آدمی نے سنا. جا وہ آیا، ذہبا وہ گیا، خارجہ وہ نکلا، داخلہ وہ داخل ہوا. شاربہ اس نے پیا، آکلا اس نے کھایا، کاتبہ اس نے لکھا. تو یہ غائب کے صیغے ہیں سارے، اور سب واحد کے صیغے ہیں، مذکر کے صیغے ہیں. قرأ اس نے پڑھا، سامعہ اس نے سنا، ناصرہ اس نے مدد کی، فتح اس نے کھولا. یہ سارے مذکر کے صیغے ہیں اور واحد کے صیغے ہیں اور غائب کے صیغے ہیں. تو آپ سب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ صیغہ واحد، مذکر، غائب. آگے مزید ایگزامپلز ہیں. اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ یہاں ان کی گردانیں پڑھیں، جا، جا آ، جا او، جا ات، جا آتا، جینا. اس کو یاد رکھنا آپ نے، جا، جا کے اوپر زبر ہے، لیکن جب آپ اس کا صیغہ جمع مؤنث غائب بنائیں گے تو آپ کہیں گے جینا، جیم کے نیچے زیر پڑیں گے. جا، جا آ، الف کا اضافہ کریں گے. جا او، واو الف کا اضافہ کریں گے اور حمزہ کے اوپر پیش پڑیں گے. یہ الف کے اوپر جا، جیم کے بعد جو الف آتا ہے اس کے اوپر ایک مد ہے جو جہاں نہیں لکھی گئی. جب آپ اس کو قرآن پاک میں اس لفظ کو پڑھیں گے یا ویسے تو مد اس میں لکھی ہوئی آپ کو ملے گی. جا آ، الف کے بعد اگر حمزہ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ مد پڑی جائے گی. تو ذہب، جا آ، جا آ، جا او، جا ات، جا آتا، جینا. اس طرح آپ ذہبہ سے پڑھیں گے 6 صیغے، ذہبہ، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا. یہ 6 صیغے آپ میں پڑھے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے. 6 کے 6 غائب ہیں، غائب کے صیغے ہیں جی. اسی طرح خارجہ کو پڑھیں گے، خارجہ، خارجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا. اس طرح آپ پڑھیں گے داخلہ، داخلہ، داخلو، داخلت، داخلتا، دخلنا. شاربہ، شاربہ سامعہ کی طرح ہے یہ لفظ، سامعہ کے باب میں ہے. سامعہ نام ہے ایک باب کا جس میں تمام الفاظ ان کے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے، دوسرے پہ زیر ہوتی ہے، تیسرے پہ زبر ہوتی ہے. شاربہ اس نے پیا، شاربہ ان دونوں نے پیا، شاربو ان سب نے پیا، شاربات اس ایک عورت نے پیا، شاربتا ان 2 عورتوں نے پیا، شربنا ان سب عورتوں نے پیا. اکلا، اکلا، اکلو، اکلات، اکلاتا، اکلنا. کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتابنا. کرا، کرا، الف آئے گا حمزہ کے بعد، ایک اور الف آئے گا، کرا آ، اور یہ والا الف ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، کچھ جگہوں پر لکھا ہوگا.
تو حمزہ صرف ایسے لکھا جائے گا زبر کے ساتھ جیسے اوپر جا پہ لکھا ہے. تو حمزہ کے آگے الف ڈالا جائے گا. قرأ قرأ اس نے پڑھا. سامعہ اس نے سنا. ناصرہ اس نے مدد کی. فتحہ اس نے کھولا. تو ویورز اس میں ہم نے کسی حد تک ایگزامپلز کو اسٹڈی کیا ہے اور یہ لفظ یہ سارے الفاظ آپ کو اس طرح پڑھنے آنے چاہیے. جا جا جاؤ جاعت جاتا جینا. ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبنا ذہبت ذہبتا ذہبنا. خرجا خرجا خرجو خرجت خرجتا خرجنا خرجنا. یہ اس طرح پڑھنے آنے چاہیے. میں ابھی اس پہ ایک اور ویڈیو بنانا چاہتا ہوں جس میں صرف ان الفاظ کو پڑھ کر سنایا گیا ہو. تھینک یو سو مچ ویورز. اللہ حافظ.